بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کاف کی آیت 60 سے ایک واقعہ شروع ہوتا ہے۔ جتنا اس واقعے کے اندر باتیں پراسرار ہیں اتنا ہی اس واقعے میں شامل افراد اور بتائی گئی جگہ، اور یہ وہ واقعہ ہے جس کے متعلق علماء بھی کہتے ہیں کہ یہ واقعات قرآنی واقعات کے منفرد ترین واقعات میں سے ایک ہے۔ قدیم زمانے سے ہی مفرقین اور سیاحوں کا یہ ماننا تھا کہ زمین پر کہیں کسی مقام پر ایک ایسا چشمہ بھی موجود ہے جس کے پانی میں سبھی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کو امر بنانے کی قوت موجود ہے۔ دنیا کے الگ الگ تہذیبوں اور علاقوں میں آب حیات یعنی فاؤنٹین آف یوتھ نامی اس چشمے کا ذکر ملتا ہے۔ آب حیات کے معنی آب بقا یا وہ امرت ہے جس کے متعلق یہ خاصیت بیان کی جاتی ہے کہ جو اسے پیے گا یا اس میں غسل کرے گا اسے کبھی موت نہ آئے گی اور وہ شخص ہمیشہ جوان اور زندہ رہے گا۔ آب حیات کو آبشار، جھرنا، جھیل یا کسی تالاب کی شکل میں تصور کیا جاتا ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث ہے کہ جہنم میں سے کچھ ایسے لوگ بھی نکالے جائیں گے جو کوئلے کی طرح جل چکے ہوں گے، اور پھر انہیں جنت کے کنارے پر واقع ایک نہر کے اندر ڈالا جائے گا جس کا نام آب حیات ہے، اور وہ اس پانی سے اس خوبصورت طریقے سے اگیں گے کہ جیسے سمندر کے کنارے سبزہ اگتا ہے۔ ہماری دنیا میں کچھ پانی ایسے بھی ہیں جن کا منبع دراصل ہماری اپنی دنیا سے نہیں ہے۔ مثلا احادیث کی 6 کتابوں میں ایک حدیث ہے کہ سدرۃ المنتہا کی جڑ سے 4 نہریں نکلتی ہیں۔ ان میں سے 2 نہریں ہماری دنیا کی نہیں ہیں، لیکن باقی 2 نہریں یعنی نیل اور فرات ہماری دنیا میں آ کر نکلتی ہیں۔ بالکل اسی طرح آب زمزم بھی دراصل حضرت جبرائیل علیہ السلام کے زمین پر پاؤں مارنے کی جگہ سے نکلا تھا، جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان بھاگ رہی تھی۔ تو کیا فرات اور زمزم جیسے کسی تیسرے حیرت انگیز پانی کا چشمہ اور بھی ہے جو ابھی تک آنکھوں سے چھپا ہوا ہے؟ تاریخ میں مختلف کلچرز کے اندر آب حیات کے لیے 1000 سے زیادہ نام استعمال ہو چکے ہیں۔ شروعات سے ہی دنیا میں کچھ ایسے لوگ رہے ہیں جو کافی امیر اور طاقتور تھے۔ ان لوگوں کو ہمیشہ ہی زندگی کے ختم ہو جانے یا بوڑھا ہونے کا ڈر ہوتا تھا، اسی لیے ایسے لوگوں نے زمانہ قدیم میں اپنی بڑھتی ہوئی عمر کو روکنے اور اسے پیچھے لے جانے کے طریقوں کی کھوج کرنے کی کوشش کی، جن میں عہد وسطیٰ کے مشہور بادشاہ اور جرنیل شامل ہیں۔ تاریخ میں آب حیات کا سب سے پہلا ذکر قدیم یونان کے مشہور تاریخ داں ہیروڈوٹس کی تحریروں میں ملتا ہے۔ ہیروڈوٹس نے اپنی کتاب ہسٹوریا میں افریقہ میں آباد ایک قدیم قبیلے کا ذکر کیا ہے جنہیں میکروبینز کہا جاتا تھا۔ یہ نہایت ہی طاقتور، جوان، لمبے اور خوبصورت لوگ تھے جن کی عمر کم سے کم 120 سال ہوتی تھی۔ اس کے باوجود وہ جوان دکھتے تھے۔ ہیروڈوٹس کے مطابق میکروبینز صحارا ریگستان اور افریقہ کے شمالی علاقوں میں آباد تھے۔ میکروبینز کی سرزمین میں ایک خاص قسم کا چشمہ بہتا تھا، اور یہ چشمے کا پانی ہی ان لوگوں کی لمبی عمر کا راز تھا۔ ہیروڈوٹس نے لکھا ہے کہ یونان کا بادشاہ جب میکروبینز کی سرزمین میں پہنچا تو ان لوگوں نے بادشاہ کو وہ چشمہ دکھایا جہاں کچھ لوگ اپنا جسم دھو رہے تھے، اور ان کا جسم ایسے چمک رہا تھا جیسے وہ پانی کے بجائے تیل سے نہا رہے ہوں، اور ان لوگوں کے جسموں سے بنفشی پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ پانی ایسا عجیب پانی تھا کہ اس میں کچھ بھی تیرتا نہیں تھا، نہ کوئی لکڑی نہ ہی کوئی اور شے، بلکہ سبھی کچھ اس کی تہہ میں چلا جاتا تھا۔ ہیروڈوٹس لکھتا ہے کہ شاید میکروبینز کی لمبی عمر کی وجہ اس چشمے کے پانی کا مسلسل استعمال تھا۔ آب حیات کا ذکر اسلامی کتابوں میں بھی موجود ہے اور اس کے متعلق کئی روایات نقل کی گئی ہیں، لہٰذا آب حیات اور حضرت ذوالقرنین کے متعلق امام زین العابدین نے ایک طویل قصہ بیان کیا ہے جس کے مطابق فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ان کا دوست تھا جس کا نام رفائیل تھا، اور وہ آپ سے ملاقات کرتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت ذوالقرنین نے رفائیل سے کہا، آپ آسمان میں اپنی عبادت کی کیفیت کو بتائیے۔ اس پر رفائیل رو پڑے اور کہا کہ آسمان میں ایسے فرشتے ہیں جو ہمیشہ حالت قیام میں رہتے ہیں، کبھی بیٹھتے نہیں، اور کچھ حالت سجدہ میں رہتے ہیں جو کبھی سر نہیں اٹھاتے، اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ سن کر ذوالقرنین رو پڑے اور کہا، اے رفائیل، میری خواہش ہے کہ مجھے لمبی عمر ملے تاکہ میں اسے اپنے رب کی اطاعت و عبادت میں لگاؤں۔ اس پر رفائیل نے کہا کہ اللہ نے ایک چشمہ پیدا کیا ہے جس کا نام آب بقا یا آب حیات ہے۔ جس نے بھی اس چشمے کا پانی پی لیا اسے کبھی موت نہیں آئے گی، یہاں تک کہ وہ خود اللہ سے اپنی موت نہ مانگے۔ حضرت ذوالقرنین نے پوچھا، کیا آپ اس جگہ کو جانتے ہیں؟
اس نے کہا نہیں، لیکن وہ چشمہ ایسی تاریک اندھیری وادی میں ہے جس پر سے کبھی کسی انسان و جن کا گزر نہیں ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت ذوالقرنین نے تمام صالحین اور علماء کو اپنے دربار میں جمع کیا اور ان سے آب حیات کے متعلق دریافت کیا۔ تمام لوگوں نے کہا ہمیں ایسے کسی چشمے کے بارے میں علم نہیں، البتہ ایک عالم نے حضرت ذوالقرنین سے کہا کہ میں نے آدم کی وصیت میں ان وادیوں کے بارے میں پڑھا ہے اور یہ بھی سنا ہے کہ سام بن نوح کی اولادوں میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو اس چشمے کا پانی پیے گا، اور وہ چشمہ اسی مقام پر ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ لہٰذا حضرت ذوالقرنین نے سامان سفر تیار کیا اور چشمے کی تلاش میں نکل پڑے۔ حضرت ذوالقرنین نے اس سفر میں اپنے وزیر کو بھی ساتھ لے لیا تھا جن کا نام حضرت خضر علیہ السلام تھا، اور آپ حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت ذوالقرنین اپنے لشکر کے ساتھ مسلسل 12 برسوں تک یوں ہی مغرب کی طرف سفر کرتے رہے، اور ایک طویل سفر طے کرنے کے بعد آخر کار یہ لوگ اس وادی کے کنارے پہنچ گئے۔ حضرت ذوالقرنین نے اپنے لشکر سے 6000 قابل ترین سپاہیوں کو لے کر اس اندھیری وادی میں داخل ہوئے جن میں خضر علیہ السلام بھی تھے۔ اس وادی میں داخل ہوتے ہی اچانک طوفان آ گیا اور زوردار بجلیاں چمکنے لگی۔ حضرت ذوالقرنین کا لشکر بکھر گیا، اور کچھ دیر بعد جب طوفان تھما تو حضرت ذوالقرنین دائیں طرف جا پہنچے جبکہ خضر علیہ السلام بائیں جانب۔ خضر علیہ السلام اس تاریک راہ میں بھٹکتے ہوئے چشمہ حیات تک جا پہنچے۔ آپ کو شدید پیاس لگی تھی، لہٰذا آپ نے اس چشمے کا پانی پیا، اس سے غسل کیا اور اس پانی سے وضو بنایا۔ یہ چشمہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا، اور حضرت ذوالقرنین ان تاریک وادیوں سے گزر کر باہر نکل گئے، لیکن انہیں وہ چشمہ نہیں ملا کیونکہ آب حیات ان کے مقدر میں نہیں تھا، جبکہ اس پانی کو پینے کی وجہ سے حضرت خضر ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت قائم کرنے والے بادشاہ سکندر اعظم کے سفر کی تحریروں میں بھی آب حیات کا ذکر ملتا ہے، جس نے بتایا ہے کہ سکندر اعظم اپنے سپاہیوں کے ساتھ چشمہ حیات کی تلاش میں نکلا تھا، اور لمبے سفر کے دوران وہ اس تاریک سرزمین کے قریب جا پہنچا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب سکندر اعظم اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس تاریک وادی میں پہنچا تو اسے ایک ندی ملی۔ اس نے اس ندی کے کنارے پڑاؤ ڈالا اور اس نے کھانے کے لیے مچھلیاں اور پرندوں کو پکڑا، لیکن جب سپاہیوں نے ان پرندوں کو اس ندی کے پانی سے دھویا تو وہ دوبارہ جی اٹھے۔ سکندر اعظم کا ماننا تھا کہ وہ ندی جنت کی کسی ندی سے بہہ کر اس زمین پر آئی ہے، اسی لیے اس میں زندگی دینے کی طاقت و قدرت موجود ہے۔ اس پانی کو سکندر نے پیا یا نہیں، اور وہ سرزمین کون سی تھی، اس کے متعلق تاریخ خاموش نظر آتی ہے۔ اس دنیا اور اس دنیا سے باہر ہمارے رب ذوالجلال کی ایسی ایسی نشانیاں موجود ہیں کہ ہر دفعہ ان کی طرف دیکھنا ہمیں حیران کر دیتا ہے۔ مثلا جولائی 2011 میں ہماری دنیا سے 12 ارب لائٹ ایئرز کے فاصلے پر پانی دریافت ہوا، جو بالکل ہمارے ہی پانی یعنی H2O جیسا ہی ہے، لیکن اس میں معمولی فرق ہے، اور یہ کہ اس پانی کی مقدار ہماری دنیا میں موجود سمندروں کے پانی سے 140 کھرب گنا زیادہ ہے۔ خدا جانے اس عظیم الشان پانی کے ذخیرے میں کیا تاثیریں ہوں گی، اور شاید اس سے بھی اہم بات اللہ جانتا ہے کہ اس پانی میں رب ذوالجلال کی کون کون سی مخلوقات تیر رہی ہوں گی۔ چشمہ حیات کا ذکر انجیل کی کتاب یوحنا میں بھی ملتا ہے۔ یوحنا کے مطابق پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا کے تخت سے نکل کر اس شہر کے درمیان میں بہتا تھا، اور اس دریا کے باہر زندگی کا درخت تھا۔ کتاب یوحنا کے مطابق جو شخص بھی آب حیات کے اس چشمے میں داخل ہوگا اس کے جسم میں موجود ہر تکلیف اور ہر زخم ٹھیک ہو جائے گا، جبکہ ایک نظریہ یہ ہے کہ آب حیات زیر زمین یعنی انڈر گراؤنڈ دنیا میں موجود ہے۔ کئی سیاحوں نے زیر زمین دنیا کو کھوجنے کے دعوے بھی کیے ہیں، لہٰذا ممکن ہے کہ آب حیات زمین کے اندر کسی مقام پر موجود ہو اور تا قیامت اسے انسانی نظروں سے چھپا دیا گیا ہو۔